بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ قال من آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قلت فذراري المشركين؟ قال من آبائهم. قلت بلا عمل؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مبارک منقول ہے، جس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان نومولود بچوں کے حوالے سے سوال کر رہی ہیں جو نابالغی میں ہی انتقال کر جائیں، کہ کل قیامت والے دن ان کا کیا معاملہ ہوگا اور اللہ جل شانہ ان کے حق میں کیا فیصلہ فرمائیں۔ ایمان والوں کے نابالغ بچے جو نابالغی میں فوت ہو جائیں، یا کافروں کے غیر مسلموں کے نابالغ بچے جو نابالغی میں فوت ہو گئے، وہ تو اس عمر تک پہنچے ہی نہیں کہ جس میں ان پر نمازیں، روزے یا دیگر احکام لازم ہوتے ہوں، یا وہ ایمان قبول کرنے کے پابند ہوتے ہوں، مکلف ہوتے ہوں۔ تو ان کے ساتھ آخرت کا معاملہ کیا ہوگا، کیا اللہ ان کے ساتھ برتاؤ کرے۔ اور ایمان والوں کے نومولود بچے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ ہی کوئی نیک عمل کیا۔ اب بلا عمل کے، بغیر عمل کے وہ جنت میں جائیں گے یا ان کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے دریافت فرمایا۔ ایک فقہی مسئلہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر حضور علیہ والسلام نے تقدیر کا اثبات بھی فرمایا ہے، تقدیر کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: قلت یا رسول اللہ، کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذراری المؤمنین، کہ ایمان والوں کے نومولود بچوں کے ساتھ کل قیامت والے دن کیا معاملہ ہوگا؟ قال من آبائہم، حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، یعنی ان کے والدین ایمان والے تھے تو وہ بھی ایمان والے سمجھے جائیں گے۔ فقلت یا رسول اللہ بلا عمل، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو والدین کے ساتھ، اگر والدین ایمان والے ہیں، جنتی ہیں، وہ بھی جنت میں جائیں گے، لیکن انہوں نے تو کوئی عمل نہیں کیا، بغیر عمل کے کیسے چلے جائیں گے؟ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، کہ اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ ایک تقدیر کا ذکر بھی فرمایا کہ اللہ کے علم میں تھا جو وہ عمل کریں گے، اور اللہ اسی کے مطابق ان کے ساتھ کل قیامت کے دن معاملہ کرے گا کہ ان کی تقدیر میں کیا اعمال لکھے ہوئے تھے، کیا امور لکھے ہوئے تھے، اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ ہو۔ قلت فذراری المشرکین، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کے نومولود بچوں کے حوالے سے سوال کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ قال من آبائہم، تو اس پر بھی فرمایا کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوں گے۔ قلت بلا عمل، پھر وہی سوال کیا کہ انہوں نے بھی کوئی عمل نہیں کیا، نہ یہ عمر کے اس مرحلے تک پہنچے کہ یہ ایمان اور کفر کے مکلف اور پابند ہوں، نہ ایمان کے یہ مخاطب تھے اور نہ ہی کفر کے یہ مخاطب تھے، اور کوئی عمل بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ کوئی برا نہ کوئی اچھا۔ قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اس پر بھی حضرت حضور علیہ والسلام نے یہی فرمایا کہ اللہ کو علم تھا، تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں، اللہ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا۔
اس میں ایک مسئلہ تو نومولود بچوں کے حوالے سے ہے۔ ایمان والوں کے جو نومولود بچے انتقال کر جاتے ہیں، احادیث کے اندر ان کی بڑی فضیلت بھی اگرچہ بیان کی گئی تاکہ ان والدین کو تسلی ہو جو اس صدمے سے دو چار ہیں۔ وہ صدمہ یقیناً ان والدین کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ آج ان کا نومولود بچہ دنیا میں آتے ساتھ ہی رخصت ہو چکا، بڑے صدمے والا معاملہ ہوتا ہے۔ تحمل برداشت آسان نہیں ہوتا، بالخصوص اس ماں کے لیے جس نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، اس امید پر کہ وہ دنیا میں آئے گا، میرے گود میں پلے گا، بڑھے گا، میرا سہارا بنے گا۔ 9 مہینے تکلیف برداشت کی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، قرآن کہتا ہے کہ اس نے بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے رکھا، پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ وہ مرحلہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خود زندگی اپنی داؤ پر لگی ہوئی ہوتی۔ وہ ساری تکالیف سہنے کے بعد جب وہ دنیا میں آئے اور بڑی امیدوں کے ساتھ آئے اور پھر رخصت ہو جائے تو وہ صدمہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس ایسے صدموں سے بچائے۔ تو صدمہ بڑا ہوتا ہے، لیکن پھر حدیث میں، احادیث کے اندر اس کے لیے تسلی بھی بہت بڑی دی گئی۔ بعض روایات کے اندر آیا کہ ایسے نومولود بچے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے اور اپنے والدین کی انگلی پکڑ کر زبردستی جنت میں لے جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ یہ میرے والدین ہیں، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اس نے مجھے جنا، یہ میری پیدائش کا سبب بنا، اس نے مجھے تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو اللہ جل شانہ سے وہ ہنس کر کے جنت میں لے جانے کی کوشش کریں۔ تو ایسے والدین بھی پھر جنتی ہو جاتے ہیں اپنے نومولود بچوں کے تحفے۔ تو ایسے موقع پر یہ فضیلت بھی بیان کی گئی۔ تو یہ ساتھ سوال تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ایسے نومولود بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اگرچہ یہاں حدیث کے اندر یہی فرمایا گیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، اور یہی امت کا اجماعی مسئلہ ہے۔ جو ایمان والوں کے نومولود بچے انتقال کر جاتے ہیں وہ تو جنتی ہوں گے، اور نہ صرف خود جنتی ہوں گے بلکہ اپنے والدین کو بھی ہاتھ پکڑ کر وہ جنت میں لے جائیں۔ البتہ جو دوسرا سوال ہے مشرکین کے نومولود بچوں کے حوالے سے، اس میں یہاں پر حدیث میں جو فرمایا گیا کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر تھے تو لا محالہ یہ بھی جو ہے اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ کو پتہ تھا کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں۔ یہ کچھ روایات کے اندر یہ بھی ہیں، اور کچھ روایات کے اندر ان کے ساتھ دوسرے معاملے کا بھی ذکر ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بھئی مشرکین کے نومولود بچے بھی یہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر بچہ جب بھی پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کے اندر موجود ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، یہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر، یعنی دین فطرت پر جو کہ دین اسلام ہے اس پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن پھر اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، یا اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوا تھا تو وہ دین فطرت پر تھا۔ اس لیے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جنتی ہوں گے۔ البتہ بہت سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے معاملے پر ہمیں توقف اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اللہ جو بھی معاملہ کریں، کیونکہ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر ہماری دنیا کا کوئی کام اٹکا ہو یا آخرت کی نجات اس پر موقوف ہو۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو ایسی باتوں کے در پہ نہیں ہونا چاہیے جس پر دنیا اور آخرت کا کوئی مفاد موقوف نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے سوالات یا ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دین کے ساتھ، نہ دین کے فائدے کے ساتھ، نہ دنیا کے فائدے کے ساتھ۔ تو ایسے سوالات لا یعنی کہلاتے ہیں۔ ان کے اندر پڑھنے سے یا اس میں بحث مباحثہ کرنے سے، اس میں الجھنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے انسان کو بچنے کی تلقین کی۔ اب علماء کی یہی رائے ہے کہ مشرکین کے نومولود بچوں کے حوالے سے کہ اللہ کیا عمل کرے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ہم بس صرف اسی پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی منشا ہوگی ان کے ساتھ معاملہ و برتاؤ کرے۔
تو یہی مسئلہ ہے۔ ہر ایسے امر کے اندر بھی ہمیں یہی رائے رکھنی چاہیے کہ اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا یہ اللہ ہی کو بخوبی پتہ ہے، اللہ کو بخوبی علم۔ ہر ایسے مسئلے کے اندر ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے جس پر نہ ہماری دنیا کا کوئی مسئلہ موقوف ہو، نہ آخرت کا کوئی مسئلہ اٹکا ہو، نہ آخرت کی نجات موقوف۔ بے شمار مسائل میں اب ایک مسئلہ یزید کے حوالے سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ یزید فاسق تھا، مومن تھا، کیا تھا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہی پوچھا کہ بھئی یزید فاسق تھا، کیا تھا؟ تو فرمانے لگے کہ بھئی ہمیں تو اپنا پتہ نہیں، ہمارے کیا ہوگا، ہم فاسق تو نہیں ہیں، ہم آپ دوسروں کے بارے میں پوچھتے پھر رہے ہیں۔ پہلے اپنی فکر کرو، پھر دوسروں کی فکر کرو۔ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس پر دنیا کا کوئی معاملہ اٹکا ہو یا آخرت کی نجات اس پر موقوف ہو کہ اس پر ایمان لائے بغیر نجات ہی نہیں ہوگی۔ تو ایسے مسائل کے اندر بعض پوچھتے ہیں کہ بھئی اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، ان کے کتے کا رنگ کیسا تھا؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو 2 بجے کسی صاحب کی کال آئی، تو میں یہ سمجھ کر کہ بھئی رات کو 2 بجے کال کر رہا ہے تو شاید بہت ہی ایمرجنسی ہوگی، ریسیو کر لیے۔ تو سامنے سے ایک نوجوان بات کرتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے تو بحث چل رہی تھی کہ بھئی اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا ہے، تو ہم نے سوچا چلو آپ سے پوچھ لیں۔ اب یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے لیے رات کو اتنے بجے کال کیا جائے، بلکہ رات تو کیا دن میں بھی اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر دنیا کا کوئی کام اٹکا ہو یا آخرت پر نجات اس بات پر موقوف ہو کہ پہلے آپ اس کتے کا رنگ معلوم کر کے آئیں پھر نجات ہوگی، اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی۔ تو ایسے لایعنی اور جو ہے غیر مفید باتوں پر الجھنے سے بھی اور ان میں جو ہے وقت کا ضائع کرنے سے بھی اور تدبر سے اور غور و فکر سے بھی منع فرما۔ تو ایسے تمام مسائل کے اندر ہمیں یہی کہنا چاہیے اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ کو بخوبی پتہ ہے جو اللہ ان کے ساتھ معاملہ کرے۔ ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، ہم دوسروں کے در پہ کیا رہیں یا دوسروں کے بارے میں کیا فیصلے کرتے رہیں کہ اللہ کیا معاملہ کرے۔ اپنی فکر کریں، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی فکر ہو۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه